بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، اب ہم سورہ بقرہ کے اس عظیم حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا، شیطان ہمارا دشمن کیوں بنا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مقام کیوں عطا فرمایا جو فرشتوں کو بھی نہ مل سکا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کا آئینہ ہے۔ تمام انسانوں کے نام اللہ کا پہلا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ غور کیجئے، یہاں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ گویا انسان کی اصل پہچان نہ اس کی قوم ہے، نہ زبان، نہ دولت ہے اور نہ منصب، بلکہ اس کا اپنے رب سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش برسائی، کھیتوں اور پھل اگائے، تمہارے رزق کا انتظام کیا۔ پھر فرماتا ہے بس اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو میرے عزیز دوستو، کیا ہم صبح سے شام تک اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اسی شکر کے ساتھ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں؟ قرآن کا چیلنج۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ 1400 سال سے زیادہ گزر چکے، بڑے بڑے ادیب، شاعر اور فصیح لوگ آئے مگر قرآن جیسا کوئی کلام کوئی پیش نہ کر سکا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اب قرآن ایک عظیم واقعہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب ہمیں سکھلاتا ہے کہ اللہ کی ہر حکمت ہماری عقل سے بلند ہے۔ حضرت آدم کو علم عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ یہاں انسان کی عظمت کا ایک راز بتایا گیا کہ اللہ نے اسے علم عطا فرمایا، لیکن یاد رکھیں علم کے ساتھ عاجزی ہو تو وہ رحمت بنتا ہے، اگر علم کے ساتھ تکبر آ جائے تو وہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ابلیس کی سب سے بڑی غلطی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قرآن فرماتا ہے اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیں ابلیس نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا، وہ اللہ کو جانتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، لیکن تکبر نے اسے تباہ کر دیا۔ اس نے کہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، یعنی اس نے اپنے رب کو دوسروں سے بہتر سمجھا۔ آج کا سب سے بڑا سبق میرے عزیز دوستو، کبھی حسب و نسب پر غرور، کبھی دولت پر غرور، کبھی علم پر غرور، کبھی عبادت پر غرور، یہ سب انسان کو
اللہ سے دور کر سکتے ہیں۔ ابلیس کا پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت آدم کی توبہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا سبق ہے۔ شیطان نے گناہ کے بعد تکبر کیا، اس لیے مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کے بعد انہوں نے توبہ کی، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ فرق گناہ میں نہیں بلکہ توبہ اور تکبر میں تھا۔ ایمان افروز پیغام۔ میرے عزیز بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، اگر زندگی میں کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ آج ہی اپنے رب سے کہیں، اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اسی طرح ہماری بھی توبہ قبول فرما۔ ہمارے دلوں سے غرور، حسد اور ریاکاری نکال دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، اب ہم سورہ بقرہ کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی قوم کی تسخیر نہیں بلکہ امت محمدیہ سمیت تمام انسانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد ناشکری اور نافرمانی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو آئیں اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ناشکری۔ جب نعمتیں ملیں مگر شکر ادا نہ کیا تو ایک بار پھر درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہے، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء عطا فرمائے، آسمانی کتابیں دیں، فرعون کے ظلم سے نجات دی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ فرعون سے نجات۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں اس ظلم سے نجات فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ سمندر کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل سلامت گزر گئے جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی ایسی جگہ سے بھی راستہ پیدا فرما دیتا ہے جہاں انسان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ بچھڑے کی پوجا۔ اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ شرک کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی حفاظت مسلسل محنت چاہتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ من و سلوہ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل فرمایا اور ان پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ ایسی نعمتیں تھیں جو بغیر مشقت کے عطا ہوئیں،
لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے کہا ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی سبزیاں، ککڑیاں، دال اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ یہ ناشکری کا اظہار تھا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص ہر وقت صرف شکایتیں کرتا ہے وہ اکثر نعمتوں کی قدر کھو بیٹھتا ہے۔ آج ہمارے لیے سبق، میرے عزیز دوستوں اور ایمان والی بہنوں، ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم صحت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین، اولاد اور رزق کو نعمت سمجھتے ہیں، یا ہم صرف ان چیزوں کا غم کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں؟ شکر کرنے والا دل اللہ کو محبوب ہوتا ہے اور ناشکری انسان کو بے سکون کر دیتی ہے۔ ایمان افروز پیغام، قرآن بار بار ہمیں گزشتہ امتوں کے واقعات سناتا ہے تاکہ ہم ان کی غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ لہٰذا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر تاریخ کو صرف قصہ سمجھ کر نہ سنیں بلکہ اپنے کردار کی اصلاح کریں۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے۔ اے میرے رب، ہمارے دلوں کو قرآن کی ہدایت سے زندہ فرما، ہمیں ناشکری، غرور اور غفلت سے بچا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری نعمتوں کو پہچان کر تیری اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، آج ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یہ صرف ایک گائے کا قصہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے بندے کے رونے کا آئینہ ہے۔ تو اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آئیں درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، قتل کا ایک پراسرار واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا۔ قاتل کون تھا؟ ہر قبیلہ دوسرے پر الزام لگاتا رہا، اختلاف بڑھتا گیا اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے کہیں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بظاہر یہ حکم قتل کے مقدمے سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بندوں کی سمجھ سے بلند ہے۔ سوال یہ ہے، اگر وہ پہلی مرتبہ ہی اللہ کا حکم مان لیتے تو معاملہ آسان تھا، مگر انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ وہ گائیں کیسی ہو؟ جواب آیا، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر پوچھا، اس کا رنگ کیا ہو؟ جواب ملا، سرخ زرد رنگ کی ہو جسے دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ پھر انہوں نے کہا، ایک اور سوال کیا، مزید وضاحتیں فرماتے رہے کیونکہ ہمارے لیے بہت سی گائیں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ وہ ایسی گائیں ہو جو کھیتی میں نہ جوتی ہو، پانی نہ کھینچتی ہو، بالکل صحیح سالم اور اس پر کوئی داغ نہ ہو۔ تب انہوں نے کہا، اب آپ نے پوری وضاحت کر دی۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے وہ گائیں ذبح کی۔ اس واقعے کا اصل سبق، میرے پیارے عزیز دوستوں اور ایمان والی بہنوں، قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ سوال کرنا غلط ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا اور وضاحت طلب کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ واقعہ ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم واضح ہو جائے تو بلا وجہ بحث، بہانے،
ٹال مٹول انسان کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، اگر وہ ابتدا میں ہی حکم پر عمل کر لیتے کوئی پیچیدگی نہ آتی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کی گئی گائے کا ایک حصہ مقتول کے جسم سے لگا دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، پھر وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل تھا جس اللہ نے ایک مردے کو زندہ کیا وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دلوں کا سخت ہو جانا: اس واقعے کے بعد بھی بعض لوگوں نے نصیحت قبول نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ بعض پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کچھ پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، مگر بعض دل نصیحت سن کر بھی نہیں پگھلتے۔ ذرا سوچیں، اگر قرآن سن کر ہماری آنکھیں نم نہ ہوں، اگر گناہ پر دل نہ کانپے، اگر نماز چھوٹ جائے اور بے چینی محسوس نہ ہو، تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے لیے پیغام: میرے عزیز بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہماری بھلائی ہے۔ نماز کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہو، یا حلال حرام کی پابندی، ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہی کامیاب بندوں کی پہچان ہے۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں: اے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں اپنے احکام کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بہانے بنانے والوں میں نہیں بلکہ فوری تیری اطاعت کرنے والوں میں شامل فرما، اور قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، اگلے حصے میں حق کو چھپانے کا انجام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کا بھائی عاطف وسیم اسلامک اسی چینل پر پیش کرے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔